کہ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اے میرے محبوب کی اہل بیت، اے اہل بیت رسول، آپ سے ہر طرح کی گندگی ہمیں دور کر دی، رکھی ہے، آپ کے قریب میں کوئی بھی گندگی نہیں آ سکتی۔ اب اسے ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ حضور اپنی شہزادی کے گھر پر آتے ہیں کہ یہ ایک واحد ایسا گھرانہ ہے اور ایسی شخصیت ہے کہ نبی اگر آئے تو سب صحابہ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے خود ہمارے نبی کھڑے ہو جائے گا۔ اور ذات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جب وہ آئے نا میرا نبی کھڑا ہو۔ اب نبی ان کے گھر پر پہنچتے تو کیا دیکھا کہ ہر بار جب بھی میں میری بیٹی کے گھر پہ جاتا نا تو میرے استقبال میں وہ کھڑی ہو جاتی۔ آج جب نبی پہنچے نا وہ کھڑی نہیں ہوئی، تو حضور نے پوچھا اے شہزادی کیا بات ہے، آج تم ہمارے لیے کھڑی نہیں ہوئی، کیا معذرہ کیا ہوا، کیا بات ہے کہ آج تم ہمارے لیے کھڑی نہیں ہوئی؟ تو عرض کیا کہ بابا جان میں 3 دن سے بھوکی ہوں، کھانے کا کوئی سامان نہیں، طاقت نہیں جسم کے اندر کہ میں آپ کے لیے کھڑی ہو جاؤں۔ تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں، حضور بیٹھ گئے۔ اتنے میں پیچھے سے مولا علی ہے، تو وہ بھی ان کا چہرہ اترا ہوا، تو چہرہ اترا ہوا دیکھا تھا، پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے، چہرہ زرد کیوں ہے، پیلا کیوں ہے، یہ اترا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو مولا نے عرض کیا کہ حضور میں بھی 3 دن کا بھوکا ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب پیچھے امام حسن آتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے، وہ ان سے پوچھا کہ حسن کیا حال ہے، یہ لڑکھڑا کیوں رہے ہو؟ تو حسن نے بھی عرض کیا کہ بابا نانا جان 2 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھی آگے بیٹھ گئے۔ اب وہ آتا ہے جس کی محفل سجا کر ہم بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہماری محبتوں کے مرکز امام حسین آتے ہیں۔ جب امام حسین آتے ہیں نا وہ بھی اسی طریقے سے گرتے پڑتے آتے ہیں، آ کر کے نانا جان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، نانا کی گود میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میں نانا پوچھتے ہیں آئے حسین یہ حال کیا بنایا ہوا ہے، یہ کیوں مرجھائے ہوئے پھول کی طرح نظر آ رہے ہو؟ تو حسین نے عرض کیا نانا جان آپ کے بیٹے حسین نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اب دیکھو اپنی بیٹی فاطمہ نے کہا نا بابا بھوکی ہو، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، علی نے کہا آپ نے کچھ نہیں کہا، حسن نے کہا میں بھوکا ہوں، کچھ نہیں کہا، لیکن جیسا ہی کہا حسین نے نانا جان میں بھوکا ہوں، نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرا حسین بھوکا ہے، تو آسمان سے کھانے کا انتظام کر، آسمان سے دسترخوان کا انتظام کر دے۔ تو دسترخوان کا کیسے انتظام ہوا؟ ابھی یہ ہاتھ نیچے رکھے بھی نہیں تھے، ابھی یہ ہاتھ نیچے رکھے بھی نہیں تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ جیسے ہی مولا علی دروازہ کھولتے ہیں نا ایک بندہ کھڑا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ اے اہل بیت رسول یہ حسین کے لیے کھانے کا آیا ہوں، یہ حسین کے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ وہ کھانا مولا علی نے لیا اور لے کر کے گھر کے اندر آئے، حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، حضور نے جب اس پر سے کپڑا ہٹایا نا کھانا دیکھا، تو حضور نے سب کو نبارہ بنا بنا کر کے پیش کیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، مولا علی کو دیا، حسن کو دیا، حسین کو دیا۔ اب یہ کھانا شروع کرنے والے تھے، اتنے میں دروازے پر پھر آواز آتی ہے کہ اے اہل بیت رسول میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ آپ کے جیسے کھانے کا مل جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے شخص اس میں تیرا حصہ نہیں ہے، اے شخص اس میں تیرا حصہ نہیں ہے۔ تو اس نے پھر کہا بڑا بھوکا ہوں، کچھ چند نوالے تو دے دیجئے تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ تو اس پر حضور نے کہا کہ خبردار، اس سے ہم نے کہا نا کہ اس میں تیرا حصہ نہیں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، رکا نہیں، اب کیا کہا؟ اے نبی کے گھر والوں ایک نوالہ تو دے سکتے ہو نا، بڑا بھوکا ہو اس لیے مانگ رہا ہو۔ اب نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ کا نوالہ اپنے بابا کو دیا، عرض کیا کہ بابا جان آپ کے طرف سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، آپ ایک نوالہ مانگ رہا ہے دے دیجیے نا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ وہ جتنے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں اپنے دماغ میں بٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ یہ کھانا کوئی معمولی کھانا نہیں ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے، اور یہ کھانا لے کر کے کوئی اور نہیں بلکہ خود جبرائیل آیا ہے، جبرائیل لے کر کے آیا ہے، اور جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ یہ کھانا جنت سے جب نکلا ہے نا اس کی بھنک ابلیس کو لگ چکی ہے، اس کی بھنک خوشبو ابلیس کو آ چکی ہے، اور ابلیس عنقریب آپ کے در پر
خبردار، یہ حسین کا کھانا ہے، اس میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے۔ اب جو حسین کی سبیل، حسین کا شربت، حسین کا لنگر، حسین کے کھچڑے سے اگر چھڑ جائے، منہ بگاڑے، منہ بنائے، سمجھ جانا یہ حسین کا لنگر ہے، اس میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے۔ اب کوئی حسینی سبیل دیکھ کر کے، حسین کا لنگر دیکھ کر کے، حسین کا کھچڑا دیکھ کر کے، حسین کی نیاز دیکھ کر کے، حسین کا تبرک دیکھ کر کے یہ کہے کہ یہ تو شیعوں کا ہے، یہ تو راکسیوں کا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، تو کہنا بیٹا یہ حسین کا لنگر، حسین کا سبیل ہے، یہ جنت کا کھانا ہے، اس میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے، اس میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو جو سبیل حسین سجائی جاتی ہے اس میں حسین والے پینے آتے ہیں، حسین والے کھانے کے لیے آتے ہیں، جو ابلیس والے ہیں وہ حسین کی سبیل سے دور بھاگا کرتے ہیں، اور الحمدللہ حسین والے سبیل حسین سجاتے ہیں، سجاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے نسلوں تک یہ سبیل حسین چلتی رہے گی۔